ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2003 میں کراچی سے اغوا ہوئی۔ اس کے بعد اس کو افغانستان لے جایا گیا، پھر غیر قانونی طریقے سے اس کو وہاں سے امریکہ پہنچا دیا گیا۔ دوستو 20 سال کے بعد 2 دن پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی امریکہ کے ایک جیل کے اندر دوستو 3 گھنٹوں کی طویل ترین ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے پیچھے کون سی طاقت کا ہاتھ ہے؟ کیا ترکی کا بھی اس میں ہاتھ ہے؟ اور پاکستانی حکومت کا اس ملاقات کے پیچھے کتنا ہاتھ ہے؟ دوستو اس ملاقات کے پیچھے چھپی حقیقت کو جاننے کے لیے اور 20 سال کے بعد دونوں بہنوں کے درمیان ہونے والی ملاقات کی تمام تر تفصیلات دوستو ہم آج آپ کو اسی ویڈیو کے اندر پیش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا، حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو آل پر ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی موٹیویشنل سٹوری ملتی رہے۔ دوستو جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2003 میں کراچی سے اغوا کیا گیا، پھر افغانستان لے جایا گیا، اس کے بعد پھر غیر قانونی طریقے سے اس کو امریکہ پہنچایا گیا۔ یہ سب کیوں ہوا اور یہ سب کیسے ہوا ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، لیکن دوستو آپ کو خلاصہ بتا دوں کہ 20 سال کے دوران مختلف تنظیمیں اور وقت کے حکمران کوشش ہیلے بہانے کرتے رہے مگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چھڑا نہ سکے۔ عمران خان کے دور حکومت میں جب عمران خان امریکہ کے دورے پر گئے، وہاں پر اعلیٰ سطح پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے بدلے میر شکیل کو مانگا تھا۔ یاد رہے میر شکیل ایک پاکستانی فوجی جرنل ہے جو امریکہ کے لیے جاسوسی کے طور پر کام کرتا تھا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اب وہ پاک فوج کی گرفت میں ہے۔ دوستو اسی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بدلے ایک غدار کو نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوستو اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ یہ ملاقات کیسے ممکن ہوئی۔ دوستو یہ ملاقات اللہ تعالیٰ کی مدد اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی کوشش اور ترکی سفارت خانے کے بتائے ہوئے قانونی طریقوں سے متوقع ہوئی۔ دوستو اگر آپ نے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی اور کورلس عثمان کو دیکھا ہے تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکی ہم سے امریکہ جیسے ممالک کو زیادہ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے ترکی سفارت خانے کے بتائے ہوئے طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی مدد کے ساتھ اس برطانوی وکیل کے ذریعے امریکہ کی عدالت میں مقدمہ ڈالا گیا، تو امریکہ کی عدالت کے حکم پر 20 سال کے بعد 2 بہنوں کی ملاقات متوقع ہوئی۔ تو دوستو ملاقات تو ہوئی مگر افسوس کہ یہ ملاقات ایک شیشے کے درمیان حائل کر دی گئی، یعنی گلے لگانے کی خواہش پوری نہ ہو سکی، کیونکہ 20 سال کے بعد جس بہن کو یہ خواہش تھی کہ میں اپنی بہن کو گلے لگاؤں گی اور ان کا ہاتھ چوموں گی اور تسلی والی تھپکی دوں گی، مگر یہ سب ممکن نہ ہو سکا، لیکن پھر بھی بہن کا دیدار نصیب ہو گیا۔ یہ بات دوستو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے۔ دوستو 20 سال کے بعد 2 بہنوں کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران کیا گفتگو کی گئی جو کہ امریکہ کے ریکارڈ پر تھی، جس کو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے اپنے ٹویٹ میں تفصیل سے لکھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے 1 گھنٹہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنے اوپر ہونے والے مصائب اور تکالیف کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر عافیہ کے سر پر چوٹ کے اثرات تھے اور سامنے والے 4 دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو دوسرے گھنٹے کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنی فیملی کے بارے میں پوچھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کا پوچھا، مگر افسوس کہ ان کی والدہ وفات پا گئی تھی، جس کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو خبر ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا، تو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے بتایا کہ وہ دونوں ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بیٹے اور بیٹی دونوں کی تصاویر بھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ موجود تھیں، مگر افسوس کہ امریکی پابندی ہونے کی وجہ سے وہ تصاویر بھی اپنی بہن کو نہ دکھا سکی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں پر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنی تنہائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت اور علامہ اقبال کے اشعار اور اسلامی کتب کا مطالعہ کر کے دل کو سکون پہنچاتی ہوں۔ سینیٹر مشتاق احمد صاحب کے مطابق آخر میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے کہا کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی آزاد ہو سکتی ہے، بس پاکستانی قوم کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو اگر پاکستانی قوم ایک ٹھمکے ناچنے والی عورت کو راتوں رات وائرل کر سکتی ہے تو اس پیاری بہن ڈاکٹر عافیہ کو کیوں نہیں۔
پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں. خاص کر اس وقت آپ کو ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، کسی بھی جگہ پر آپ کو کوئی بھی ویڈیو ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے نظر آئے تو شیئر ضرور کریں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو آل پر ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی ویڈیو ملتی رہے.